السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نہ چاندہ یار کی ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے کہ تیرا کہ آج تو میرا جسم اور روح دونوں کو الگ کر رہا ہے مجھ سے۔ یا اللہ، وہ دونوں مجھے بہت عزیز ہیں، پلیز انہیں مجھے لوٹا دے۔ حازم ہاسپٹل کے باہر گاڑی پارک کرتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا۔ ریسیپشن سے پوچھ کر وہ ICU کی سمت گیا تھا، جہاں سے اسی وقت ایک ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر، جس لڑکے کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ آپ کون ہیں اور اس پیشنٹ سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ میرا نام حازم علی شاہ ہے اور وہ میرا بھائی ہے بالاد شاہ۔ پلیز ڈاکٹر بتائیں وہ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں مسٹر شاہ، ان کے سر کا پچھلا حصہ کافی ڈیمیج ہوا ہے۔ ہم نے سرجری تو کر دی اور امید بھی ہے کہ وہ 1 گھنٹے تک ہوش میں آ جائیں گے، لیکن کیا ڈاکٹر؟ حازم نے ڈاکٹر کی بات درمیان میں کاٹ کر پوچھا۔ ان کی ہینڈ برین کی وینز کافی ڈیمیج ہو گئی ہیں، اور اگر وہ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں تو وہ نارمل لائف نہیں گزار سکیں گے۔ ان کے پاس 2 آپشن ہوں گے، یا تو وہ پاگل ہو جائیں گے یا زندگی بھر کے لیے ان کی آنکھیں چلی جائیں گی۔ اب یہ تو ان کے ہوش میں آنے پر ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا رسپانس دیں گے۔ ڈاکٹر، وہ میرا بھائی ہے، علی شاہ کا بیٹا، جو مشہور بزنس مین ہے۔ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے وہ میں دے دوں گا، لیکن میرے بھائی کو بچا لیں۔ حازم اس وقت ایک چھوٹا بچہ لگ رہا تھا جو کسی بھی قیمت پر اپنی پسندیدہ چیز کو کھونے پر تیار نہیں تھا۔ آئی انڈرسٹینڈ مسٹر شاہ، لیکن آپ بس دعا کریں، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ڈاکٹر حازم کو تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں بینچ پر ٹھہر گیا تھا۔ حاتب اور بالاج، کیوں تم دونوں کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا؟ کیوں تم لوگ میری ذات کو فراموش کر رہے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں تم لوگوں کے بغیر، پلیز واپس آ جاؤ۔ حازم کی اس وقت آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، سفید رنگ میں زردیاں گھل گئی تھیں۔ 1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد بالاج کو ہوش آیا تھا۔ حازم جلدی سے بالاج کے پاس پہنچا تھا۔ بالاج نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر ہلکا سا بمشکل مسکرایا تھا۔ حازم جلدی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ آنسو ایک بار پھر نکل آئے تھے۔ حازم، بالاج نے مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ ایسے کون کرتا ہے؟ حازم بھرائے لہجے میں بولا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے۔ بالاج نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے، اور جواب میں حازم نے اسے مصنوعی خفگی سے دیکھا تھا۔ حاتب کہاں ہیں؟ بالاج نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کے ذکر پر اس نے بے ساختہ گھڑی کو دیکھا تھا، جہاں صرف آدھا گھنٹہ بچا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے خان، وہ… حازم کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا، جبکہ بالاج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کہاں جا رہا ہے وہ؟ بالاج سر میں اٹھتی ہوئی درد کی لہر کو برداشت کرتے ہوئے بولا۔ جواب میں حازم نے اسے مختصر سے اس کی حالت کے بارے میں بتا دیا۔ بالاج کچھ پل تو کچھ بول ہی نہیں سکا۔ جب سکتہ ٹوٹا تو بس اتنا بولا، اسے کچھ نہیں ہوگا، اللہ پر یقین رکھو، اب تم جاؤ اس کے پاس، میں ٹھیک ہوں۔ یہ بول کر اس نے آنکھیں موند لیں، جبکہ حازم نے ایک نظر اس کے بھیگے ہوئے آنکھوں کے گوشوں کو دیکھا تھا، اور پھر ڈاکٹر کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے وہاں سے CMH چلا گیا تھا۔ ابھی وہ ہمدان شاہ کے پاس پہنچے تھا جب اندر سے ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی تھی، اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر اپنے ہمراہ ICU میں لے گئے، جبکہ سب گھر والے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس باہر آئی تو ہمدان شاہ نے اسے روکا اور بولے، سسٹر، از ہی اوکے؟ سر، آپ کے پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ 0.3% رہ گئی ہے، اور وہ صرف ہارڈلی ½ این آور تک ہی سانس لے سکیں گے، نرس نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ICU سے باہر آیا اور ہمدان شاہ کی طرف دیکھ کر بولا، مسٹر ہمدان، اللہ نے شاید آپ کی سن لی، ہمیں ابھی ایک ہاسپٹل سے کال آئی ہے اور ہمیں آپ کے بیٹے کے لیے ڈونر مل گیا۔ ڈونر کو لے کر وہ یہاں 10 منٹ تک آ جائیں گے، پھر ہم انشاءاللہ ان کی سرجری سٹارٹ کر دیں گے۔ میں وہی بتانے آ رہا تھا، لیکن سسٹر نے مجھے آ کر جب میجر کی کنڈیشن بتائی تو میں فوراً اندر چلا گیا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا، جبکہ سب گھر والوں کے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ نکلا تھا۔ 9 گھنٹے ہو گئے تھے اور ڈاکٹرز ابھی بھی ICU میں حاتب کی سرجری کر رہے تھے، اور یہ وقت شاہ ہاؤس کے لوگوں کے لیے انتہائی جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ سب کی حالت ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھی۔ آخرکار 10 گھنٹے کے بعد ایک ڈاکٹر باہر نکلا، اور حازم جو مسلسل ICU کے دروازے کو دیکھ رہا تھا بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر، وہ حاتب… حازم نے بمشکل اتنا ہی کہا تھا، اور ایک نظر شاہ ہاؤس کے سب مکینوں پر ڈالی تھی۔ وہ سب ڈاکٹر کو ہی دیکھ رہے تھے۔ الحمدللہ، آپ سب کی دعاؤں سے سرجری کامیاب رہی، انشاءاللہ 2 دن تک ان کو ہوش آ جائے گا۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں، لیکن ان کی ہارٹ بیٹ اللہ کے فضل سے نارمل ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ سب گھر والوں کو گویا نئی زندگی مل گئی تھی۔ حازم بے ساختہ وہیں زمین پر سجدے میں سر جھکا گیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو تشکر کے تھے، خوشی کے تھے۔ شکریہ ڈاکٹر، ہمدان شاہ نے مسکرا کر کہا، اور حازم کی طرف متوجہ ہوئے۔ حازم،
حازم نے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے ہمدان شاہ کو اپنے بیٹے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ بڑے پاپا، معجزے ہوتے ہیں دنیا میں، اور یہ معجزہ ہونا تھا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وطن کا عشق تھا، اس کے وطن کو اس کی ضرورت تھی، اور سب سے بڑی بات، اس کے بھائی حازم علی شاہ کا دل جب تک دھڑک رہا تھا وہ سانسوں کی ڈور کو چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دے کر یہ بتایا ہے کہ ظلم جب تک دنیا میں رہے گا تب تک ہر فوجی شہید نہیں ہوگا، کچھ غازی بن کر اس ظلم کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ حازم نے آنکھوں سے مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ ہمدان شاہ نے اسے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی۔ میں جانتا ہوں وطن سے محبت کے لیے وردی کا ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ وردی کے بغیر بھی یہ کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ ہمدان شاہ کی بات پر اچانک اس کے ذہن میں بالاج کا خیال آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ بڑے پاپا، مجھے کچھ کام ہے، میں آتا ہوں، خاطب نے ہمدان شاہ سے کہا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا جب علی شاہ نے اسے پکارا۔ حازم، کہاں جا رہے ہو تم؟ پاپا، وہ… حازم کنفیوز ہو گیا تھا کہ سچ بتائے یا نہیں، کیونکہ اتنی بڑی خوشخبری کے بعد بالاج کے بارے میں بتانا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا جب علی شاہ نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں پریشانی صاف چھلک رہی تھی۔ کہاں گم ہو گئے ہو؟ کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ بالاج کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ علی شاہ نے اپنے ارد گرد نظر اٹھا کر دیکھا تو بالاج کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ علی شاہ کے سوال پر حازم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ ڈیڈ، بالاج کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ہاسپٹل میں ہے، حازم نظریں جھکا کر بولا، جبکہ سب گھر والوں نے ساکت نظروں سے حازم کو دیکھا تھا۔ حازم، کیا بول رہے ہو؟ اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ آمنہ شاہ کا سکتہ سب سے پہلے ٹوٹا تھا، جبکہ آصفہ کو اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا۔ ماما، وہ… اور اب وہ ہوش میں آ چکا ہے، حازم نے آمنہ شاہ کو اپنے حصار میں لے کر بتایا۔ مجھے ابھی میرے بچے کے پاس جانا ہے حازم، پلیز مجھے وہاں لے جاؤ۔ آمنہ شاہ روتے ہوئے بولی تھی، جبکہ باقی گھر والوں کے چہروں سے تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ حازم نے ایک نظر علی شاہ کو دیکھا جو خالی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حازم بنا تاخیر کیے آمنہ شاہ کو وہاں سے لے گیا، جبکہ علی شاہ وہیں بینچ پر ٹھہر گئے تھے۔ بھائی، سنبھالیں خود کو۔ ہمدان شاہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ ہمدان، نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو، میرے 2 بیٹے زندگی اور موت میں تھے اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ علی شاہ کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر اکبر شاہ سمیت سب گھر والے غم میں ڈوب رہے تھے۔ حازم آمنہ شاہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچا اور ریسیپشن سے بالاج کے روم کا پتہ کر کے انہیں ساتھ لے گیا۔ روم نمبر 112 کے دروازے کے پاس جا کر وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سامنے ہی بالاج کے سر سے خون نکل رہا تھا اور وہ سر تھام کر اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ حازم جلدی سے آگے بڑھا تھا، جبکہ آمنہ شاہ تو بالاج کی حالت دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے وہ بالاج کا خیال ایک ماں کی ہی طرح رکھ رہی تھی۔ اس عرصے میں وہ انہیں حازم سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ بالاج، حازم نے اسے پکارا تو اس نے جھکا سر اٹھایا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر حازم ایک لمحے کو ڈر گیا تھا، کیونکہ اس سرخی میں کچھ عجیب تاثر تھا۔ ماما، آپ یہاں رکے، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ حازم آمنہ شاہ کو بول کر جلدی سے باہر بھاگا تھا۔ آمنہ شاہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آئیں اور بولی، بالاج۔ بالاج نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر سر کو زور سے پکڑ لیا، شاید وہ اپنے درد کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آمنہ شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور نم آنکھوں سے بولی، ماما کی جان، آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، میری دعائیں اللہ ضرور پوری کرے گا۔ ماں۔ بالاج نم آنکھوں سے اتنا ہی بولا تھا جب آمنہ شاہ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ بالاج نے کافی زور سے آمنہ شاہ کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھا تھا، جسے وہ دور نہیں جانا چاہتا۔ آمنہ شاہ نے اس کے سر پر موجود پٹی جہاں سے خون رس رہا تھا کو بہت ہمت سے دیکھا تھا۔ ماما، وہ یہاں آئی تھیں، بالاج روتے ہوئے بولا، جبکہ آمنہ شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ کون آیا تھا؟ آمنہ شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ مسز ولیم۔ ماما، میں نہیں جانا چاہتا ان کے ساتھ، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، وہ مجھے لے جائیں گی، مجھے پھر سے وہ سب کچھ فیس کرنا پڑے گا، ماما مجھے ان کے پاس نہیں جانا۔ بالاج بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا تھا، میں اپنے بیٹے کو کہیں نہیں جانے دوں گی، تم علی شاہ اور آمنہ شاہ کے بیٹے ہو، تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، بھلے ہی میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن تم مجھے حازم سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ آمنہ شاہ نے بمشکل اسے تسلی دی، حالانکہ ان کا دل بھی اندر سے ڈر گیا تھا۔ اس سے پہلے بالاج کچھ کہتا حازم ڈاکٹر کے ساتھ اندر آیا تو آمنہ شاہ اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے بولی، تم بینڈیج چینج کروا لو، میں ادھر ہی ہوں۔ بالاج کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ڈاکٹر نے اس کی بینڈیج چینج کی اور اسے درد کا انجیکشن لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکلا، آمنہ شاہ بالاج کے پاس اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حازم نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ بالاج۔ آمنہ شاہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ بالاج جو غنودگی میں جا رہا تھا اپنی آنکھوں کو بمشکل کھول کر آمنہ شاہ کو دیکھنے لگی۔ مسز ولیم کہاں ہیں اور وہ کب آئی تھی؟ وہ یہاں ایک فلیٹ میں رہ رہی ہیں، 1 ہفتہ پہلے ہی پاکستان آئی ہیں، اور وہ مجھ سے ملنے کی کافی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں گھر سے کم نکلتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے مل نہیں سکی۔ کل جب گھر سے میں نکلا تھا تب وہ میرا پیچھا کر رہی تھی۔ ایکسیڈنٹ ہونے پر انہوں نے مجھے ایمبولینس کی مدد سے ہاسپٹل پہنچایا تھا، لیکن یہاں پہنچا کر وہ اپنے فلیٹ میں چلی گئی تھی، کیونکہ انہیں کچھ کام تھا، مجھ سے بھی ضروری کام۔
بالاج پر مشکل انہیں آنکھیں کھولے دیکھ انہیں سب بتا رہا تھا، جبکہ حازم خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ دوسری طرف آمنہ شاہ کی آنکھوں میں تکلیف کی لہریں ابھر رہی تھیں۔ کل جب مجھے حازم نے حاطب کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے ایک فیصلہ لے لیا تھا کہ میں اسے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کروں گا، لیکن جیسے ہی میں نے ڈاکٹر سے اس بارے میں ڈسکس کیا، ڈاکٹر نے میڈیکل ریزن بتا کر منع کر دیا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا میں اسے کیا کسی کو بھی ہارٹ ڈونیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ہارٹ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے پراپر ورک نہیں کرتا۔ مجھے مایوسی ہوئی تھی، لیکن میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ پھر حازم کے جانے کے بعد وہ یہاں آئی تھی اور مجھے ساتھ جانے کے لیے فورس کرنے لگی۔ جب میں نے منع کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم لوگ مجھے گھر سے نکال دو گے، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تھا وہ مجھے یا تو پاگل قرار دے دیں یا پھر مجھے اندھا بنا دیں۔ میں حیران تھا کہ ڈاکٹر کیسے مان گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا پیسہ اچھے سے اچھے انسان کا ایمان ڈگمگا دیتا ہے۔ بولتے بولتے وہ رو رہا تھا، جبکہ اس کا درد آمنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں نکل رہا تھا۔ اس دوران حازم کے ماتھے کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ "You will have to pay Mrs. William for giving pain to my brother." حازم دل ہی دل میں مسز ولیم سے مخاطب ہوا۔ ماما وہ مجھے دھمکیاں دے رہی تھی، اگر میں ان کے ساتھ نہ گیا تو وہ ڈیڈ کو مار دیں گی، آپ سب کو مجھ سے چھین لیں گی۔ ماما مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ مکمل غنودگی میں جا کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا تھا، جبکہ آمنہ شاہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ حازم مجھے میرے دونوں بیٹے چاہیے، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ ڈونٹ وری ماما، آپ کے دونوں بیٹے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، یہ آپ کے چھوٹے بیٹے کا وعدہ ہے آپ سے۔ حازم یہ بول کر موبائل پر ایک نمبر ملاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد وہاں آیا تھا اور آمنہ شاہ سے بولا، ماما بالاج کو لے کر ہم CMH جا رہے ہیں، کیونکہ اب مجھے یہاں کے ڈاکٹرز پر اعتبار نہیں رہا۔ میں نے ڈیڈ اور بڑے پاپا سے بات کر لی ہے اور ان کا بھی یہی خیال ہے۔ میں ڈسچارج پیپرز بنوا کر آتا ہوں، آپ تب تک اس کے پاس ہی رہیے گا۔ حازم یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ آمنہ شاہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر کیا میں جان سکتا ہوں حاطب کو ہارٹ کس نے ڈونیٹ کیا ہے؟ حمدان شاہ ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے پوچھ رہے تھے۔ کرنل صاحب، ہم نے سب ہاسپٹلز میں ہارٹ ڈونیشن کے بارے میں ریکویسٹ کی تھی، اور جس نے ہارٹ ڈونیٹ کیا ہے وہ ایکچولی کوئی کرمنل جس سے پولیس مقابلے میں گولی لگی تھی گردن پر، اس کے بچنے کے چانسز نہیں تھے، تو جس ہاسپٹل میں اسے لایا گیا تھا اس ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے ہم سے رابطہ کیا تھا، اور بروقت ٹرانسپلانٹیشن سے آج میجر حاطب سانس لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا تھا، جبکہ ڈاکٹر کے جواب پر حمدان شاہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ تو مطلب ایک مجرم کا دل میرے بیٹے کے اندر دھڑکے گا؟ دیکھیے کرنل صاحب، اگر ایک مجرم کا دل ایک فوجی کے اندر دھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنا سچائی اور ایمانداری کا راستہ چھوڑ دے گا۔ انفیکٹ وہ وہ کام کرے گا جو پہلے کرتا تھا، کیونکہ اس کا دل بدلا ہے، اس کی فطرت نہیں۔ اسے جو پہلے بھی صحیح لگتا تھا وہ اب بھی اس کے لیے صحیح ہوگا، اور جو غلط ہے اسے وہ غلط ہی کہے گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے حمدان شاہ کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ جواب میں حمدان شاہ مسکرائے اور بولے، آئی ٹرسٹ ہم آفٹر اللہ۔ زندگی جب مسکراتی ہے تو غم کے سائے بہت دور چلے جاتے ہیں، یہ بات شاہ ہاؤس کے مکینوں کو سمجھ آ گئی تھی۔ حازم آمنہ شاہ اور بالاج کو CMH پہنچا کر مسز ولیم کو 1 گھنٹے کے اندر ڈھونڈ چکا تھا، اور اب اس کے فلیٹ کے باہر کھڑا بیل دے رہا تھا۔ مسز ولیم نے تقریباً 5 منٹ کے بعد دروازہ کھولا اور سامنے حازم کو ناسمجھی سے دیکھا۔ یو آر مسز ولیم؟ یس، بٹ ہو آر یو؟ ہاں لیکن تم کون ہو؟ حازم بنا تاخیر کیے دروازہ کھول کر اندر آیا اور مسز ولیم کو پیچھے کرتے ہوئے دروازے کا لاک لگا کر مڑا، جبکہ مسز ولیم اس دوران ہکا بکا رہ گئی تھی۔ چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ حازم جانتا تھا اسے اردو آتی ہے، اسی لیے اس کا جواب سنے بغیر لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ مسز ولیم آہستہ سے قدم اٹھاتے صوفے تک آئی اور اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے بھائی کے پیچھے کیوں پڑی ہیں آپ؟ حازم نے بنا تمہید بات شروع کی۔ میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی تمہارے بھائی کو جانتی ہوں، پھر پیچھے پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا اعتماد اب بحال ہو چکا تھا، اس لیے بنا ڈرے وہ اسے اردو میں جواب دینے لگی۔ اوہ ریئلی، تم میرے بھائی کو نہیں جانتی؟ حازم استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ ہاں، نہیں جانتی تمہارے بھائی کو، اور نہ ہی میرا کسی سے یہاں لینا دینا ہے۔ بالاج علی شاہ کو جانتی ہو یا بھول گئی ہو؟ بالاج کے نام پر مسز ولیم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا، جو حازم نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ تم علی شاہ کے بیٹے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، میں علی شاہ کا چھوٹا بیٹا سید حازم علی شاہ ہوں، اور مزے کی بات بتاؤں، مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبت اپنے بھائی سے ہے۔ حازم نے سرد آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا، تم جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی، اور اپنا بیٹا تو میں یہاں سے لے کر جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ پولیس کی دھمکی تم کسے دے رہی ہو؟ تم جانتی ہو یہاں پر کام پیسے دے کر کیا جاتا ہے، جیسے کہ کسی کو اندھا کرنا اور کسی کو پاگل قرار دینا۔ پھر کیا میں پیسے کے بلبوتے پر پولیس کو یہاں سے واپس نہیں بھیج سکتا؟ حازم کی آنکھیں ضبط کرنے سے سرخ ہو رہی تھی، وہ مشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ دوسری طرف مسز ولیم نے جب اسے دیکھا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ دیکھو تم ایک لفظ نے حازم نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے لبوں سے لگا کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم جانتی ہو تمہارا احترام میں کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ تم احترام کے قابل ہی نہیں ہو۔
اگر بات میرے بھائی کی نہ ہوتی تو قسم ہے مجھے میری ماں کی تمہارا گوشت بنا کر کتوں کو کھلا چکا ہوتا، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ تم وہ ہستی بھی ہو جو میرے بھائی کو اس دنیا میں لائی ہو۔ میرے بھائیوں کو اگر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو حازم علی شاہ اس کی آنکھیں بنا سوچے سمجھے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں صرف یہ کہنے آیا تھا کہ 2 گھنٹے کے بعد لندن کی فلائٹ ہے، یہ رہی ٹکٹ، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، کیونکہ اگر 2 گھنٹے سے زیادہ تمہاری موجودگی ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے پاکستان کے کسی کونے میں محسوس ہوئی تو تمہارا قتل میں خود پر حلال کر لوں گا۔ حازم نے اس کے آگے ٹکٹ رکھتے ہوئے کہا، پلیز میرا بیٹا۔ مسز ولیم ابھی جذباتی ہونے ہی لگی تھی جب حازم اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا بھائی تمہاری وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو چکے اور اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو یہ مجھے کسی صورت قبول نہیں، اور ویسے بھی کون سی ممتا جاگ رہی ہے تمہارے اندر، وہ جسے تم 12 سال پہلے ہی سلا گئی تھی؟ تمہاری وجہ سے تمہارے اس سو کالڈ شوہر نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا، اسے دربدر ہونے پر مجبور کر دیا، اور اب بھی تم اسے ساتھ لے جانے کی بات کر رہی ہو۔ تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اب اگلے 2 گھنٹوں کے بعد اگر تم مجھے یہاں نظر آئی تو میں تمہیں زندہ جلانے میں بھی کوئی یار محسوس نہیں کروں گا۔ حازم کے لہجے اور آنکھوں کی تپش سے مسز ولیم واقعی کانپ گئی تھی۔ حازم بنا تاخیر کیے وہاں سے نکلا تھا، وہ جانتا تھا اگر وہ وہاں سے نہ آتا تو مسز ولیم کی اگلی سانس کو روک دیتا۔ مسز ولیم حازم کے جانے کے بعد صوفے پر ڈھہ گئی تھی جب اس کے دل میں درد کی ایک ناقابل برداشت لہر اٹھی تھی، اور وہ وہیں اس کو برداشت کرتے زندگی کی سانسیں ہار گئی تھی۔ اسے حازم کی دھمکیوں سے نہیں بلکہ لفظوں نے آئینہ دکھایا تھا، اور اس آئینے نے اسے اس کا وہ چہرہ دکھایا جسے دیکھ کر اسے خود کے ہونے پر افسوس ہوا تھا۔ 2 دن بعد حاطب کو ہوش آیا تھا اور شاہ ہاؤس کے مکینوں میں مانو خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سبھی حاطب سے باری باری ملے تھے سوائے حازم، بالاج اور آسفا کے۔ اس وقت سب گھر والے حاطب کے پاس ہاسپٹل کے روم میں تھے جب وہ ان تینوں کی غیر موجودگی محسوس کر کے بولا تھا، ماما، بالاج اور حازم کہاں ہیں؟ پوچھنا تو وہ آسفا کے بارے میں بھی چاہ رہا تھا لیکن دل کے بعد زبان پر نہ لا سکا۔ عائشہ شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی، وہ ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ حاطب جواب میں خاموش ہو گیا۔ 3 گھنٹے بعد جب سب گھر والے لنچ کرنے گئے تھے تب حاطب بھی سو گیا۔ بالاج اور حاطب دونوں اکٹھے آئے تھے اس کے کمرے میں۔ دونوں کے چہروں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی کیونکہ حاطب کے چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے، حازم دائیں جبکہ بالاج بائیں سائڈ پر حاطب کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ان کے بیٹھنے پر حاطب نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تھیں جبکہ ان دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ کمینو، رو کیوں رہے ہو؟ حاطب مسکراتے ہوئے بولا، تو زندہ کیوں بچ گیا اس لیے رو رہے ہیں؟ حازم چڑھ کر بولا تو بالاج اور حاطب دونوں مسکرا دیے۔ کے کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تمہیں بہت مس کر رہا تھا، یہ بول کر بالاج نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے آنسو حاطب کی گردن پر گر رہے تھے۔ حاطب جانتا تھا کہ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر رو رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے آنسو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یار کے بس کرو، سیلاب آ جائے گا یہاں اور پھر کشتیوں کے ذریعے ہمیں یہاں سے گھر منتقل کیا جائے گا۔ حاطب حمدان شاہ، تم اپنے مسخرے پن سے کبھی باز نہیں آ سکتے۔ حازم نے مصنوعی تعصب سے اسے دیکھا۔ باز آنے والی چیز نہیں ہوں میں، حاطب فخریہ انداز میں بولا۔ جواب میں حازم نے اسے مصنوعی گھورا تھا۔ کہ تمہاری میڈیسن کا ٹائم ہو گیا، وہ جا کر لے لو، تب تک میں یہاں ہوں۔ حازم نے مسکرا کر بالاج سے کہا تو وہ اپنا سر اسپات میں ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ کے سر پہ چوٹ کیسے لگی؟ حاطب کے پوچھنے پر حازم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ یعنی بستر پر بھی اپنے اندر کے ایجنٹ کیڑے کو سکون نہیں لینے دو گے؟ مجھے ٹریک سے نہیں ہٹاؤ اور بتاؤ کے کو کیا ہوا ہے؟ جس دن تمہیں گولیاں لگی تھی اسی دن اور آج اسی عورت کو دفنا کر آ رہا ہوں۔ حازم نے بنا رد و بدل اسے سب بتا دیا۔ حازم، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو یقین کرو میں واقعی اس عورت کو قتل کر دیتا، حاطب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس لیے تو تمہاری جگہ میں تھا، حازم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم پر اٹیک کس نے کیا تھا؟ حازم نے کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس سے پوچھا۔ ملک آزر نے۔ ملک جعفر کا بھائی ملک آزر؟ حازم نے پوچھا۔ ہاں، وہی گھٹیا انسان۔ لیکن وہ تو تمہارے اٹیک والے دن ہی مر گیا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا، ٹی وی پر کافی دنوں سے اس کی موت کو ہیڈ لائنز بنا کر دکھایا جا رہا ہے، میں نے بھی کل رات ہی ہاسپٹل میں اسکرین پر دیکھا تھا۔ ہاں، اس ملک کا سیاستدان ہے تو خبر تو چلنی تھی۔ حاطب کو افسوس ہوا تھا کہ اسے وہ خود مار نہیں سکا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب دروازے سے آسفا اندر آئی تھی۔ حاطب کی نظر ایک دم اس پر اٹھی تھی۔ حاطب حیران کم شاکڈ زیادہ ہوا تھا اس کی زرد چہرے اور اس کی سرخ سوجھی آنکھوں کو دیکھ کر۔ حازم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر حاطب سے بولا، میں چلتا ہوں۔ حازم جاتے ہوئے آسفا کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ آسفا مسلسل زمین کو دیکھ رہی تھی اور حاطب مسلسل آسفا کو دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ بھی جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو مجبوراً حاطب کو کمرے میں موجود خاموشی کو توڑنا پڑا۔ آسفا، کیا زمین مجھ سے زیادہ عزیز ہو گئی؟